السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اسلم حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ اوقافی جائیدادوں کو عوامی مقامات کا موقف، وقف بل کابینہ میں منظور۔ بی جے پی اقتدار کے لیے فرقے وارانہ نفرت پھیلانے میں مصروف۔ آدھار اسکیم معطل، سبسڈی پر سالانہ 12 گیس سلنڈرز۔ اسمبلی میں شور و غل کے دوران تلنگانہ بل مسترد۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ مسلم طبقے کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مرکزی کابینہ نے آج ایک ایسے بل کو منظوری دی ہے جس میں وقف جائیدادوں کو عوامی مقامات کا موقف دیا گیا ہے اور وقف اراضیات پر غیر مجاز قبضے کو تعزیری جرم قرار دیا گیا ہے۔ وقف جائیدادیں بل توقع ہے کہ 5 فروری سے شروع ہو رہے پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن میں پیش کیا جائے گا۔ اگرچہ اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کے تعلق سے واضح اعداد و شمار نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن مسلم قائدین کا یہ احساس ہے کہ تقریباً 50% وقف جائیدادوں پر ناجائز قبضے ہو چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ مجوزہ قانون کے ذریعے وقف سے مربوط اسٹیٹ آفیسرز کو غیر مجاز قبضے ختم کرنے کے اختیارات دیے جائیں گے اور ایسے قابضین کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی ہوگی۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ قانون سارے مسلم طبقے کے لیے غیر معمولی فائدہ مند رہے گا، کیونکہ اس کے ذریعے اوقافی جائیدادوں کو ناجائز قبضوں سے بچانے اور ان کے تحفظ کے لیے مؤثر میکانزم فراہم کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم طبقے کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ اوقافی اراضیات پر غیر مجاز قبضے ان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ سچر کمیٹی نے یہ سفارش کی تھی کہ اوقافی جائیدادوں کو عوامی مقام تصور کیا جائے، کیونکہ یہ جائیدادیں عوام کے فائدے کے لیے ہیں، کسی انفرادی شخص کے فائدے کے لیے نہیں۔ اس کے علاوہ ان جائیدادوں پر قبضہ کرنے والوں کو سرکاری اراضی پر ناجائز قابض تصور کیا جائے۔ وزیر اقلیتی امور کے رحمان خان اس بل کے سخت حامی رہے ہیں اور ان کا یہ موقف ہے کہ جب تک ناجائز قبضوں کے معاملے میں سختی سے نہ نمٹا جائے، اس وقت تک اوقافی جائیدادوں کی ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے ایک دن قبل نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن پر منعقدہ اجلاس میں بھی اس بل کی پرزور حمایت کی تھی۔ اس پروگرام میں صدر کانگریس سونیا گاندھی اور وزیر اعظم منموہن سنگھ شریک تھے۔ مرکزی حکومت نے سبسڈی والے گیس سلنڈرز کے کوٹے میں اضافہ کرتے ہوئے اسے سالانہ 9 سے بڑھا کر 12 کر دیا ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے پکوان گیس سبسڈی کی صارفین کو نقد ادائیگی کی اسکیم کو بھی معطل کر دیا ہے، جس سے صارفین اب سبسڈی قیمت ادا کرتے ہوئے سلنڈرز حاصل کر سکیں گے۔ مرکزی وزیر تیل ایم ویرپا موئلی نے سیاسی امور سے متعلق کابینی کمیٹی کے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سبسڈی والے سلنڈرز کی سالانہ تعداد 12 کر دینے کے نتیجے میں مرکزی حکومت پر سالانہ 5,000 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ عائد ہوگا۔ علاوہ ازیں مرکزی حکومت نے سبسڈی کی راست منتقلی اسکیم کو بھی معطل کر دیا ہے۔ یہ اسکیم ملک کے 279 اضلاع میں شروع ہوئی تھی، جہاں صارفین کو سبسڈی کی رقم راست متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی جا رہی تھی۔ تاہم آدھار کارڈ یا بینک اکاؤنٹس مربوط نہ ہونے کی وجہ سے صارفین کو سبسڈی نہ ملنے کی شکایت عام تھی، جس کو دیکھتے ہوئے راست منتقلی اسکیم کو معطل کر دیا گیا ہے۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے بی جے پی پر شدید تنقید کرتے ہوئے اقتدار کی خاطر نفرت پر مبنی فرقہ پرستی پھیلانے اور گاندھی جی کے نظریات کو تباہ و تاراش کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی گاندھی جی کے نظریات کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، جنہوں نے ہمیں مذہبی رواداری اور تمام طبقات کو بھائی چارگی کی تعلیم دی۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ محض اقتدار کی خاطر بی جے پی صدیوں قدیم ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کر رہی ہے اور سماج میں فرقے وارانہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ صدر کانگریس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک کیمپس کا افتتاح کرنے کے بعد کانگریس کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ہی گاندھی جی کا قتل کیا گیا تھا، اس لیے آج یوم شہیدان منایا جا رہا ہے۔ اپنی 10 منٹ کی تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں عوام کو نرم باتوں کے ذریعے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ کانگریس پارٹی نے ملک میں سیکولرزم کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے سخت جدوجہد کی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس کے افتتاح کے مسئلے پر چیف منسٹر بہار نتیش کمار اور کانگریس کے مابین جاری لفظی تکرار کے درمیان سونیا گاندھی نے کہا کہ یو پی اے حکومت نے ہمیشہ ہی ریاست کے ساتھ فراخ دلانہ رویہ اختیار کیا ہے اور اس نے گزشتہ 10 سال میں ریاست کی ترقی کے لیے 134 لاکھ کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔
مرکزی وزیر فروغ انسانی وسائل MM پلم راجو، کانگریس جنرل سیکرٹری انچارج بہار CP جوشی، پردیش کانگریس کے صدر اشوک چودھری اور کشن گنج کانگریس کے لوک سبھا رکن اسرار الحق بھی تقریب میں شریک تھے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ ہی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سچر کمیٹی کی بیشتر سفارشات پر عمل کیا ہے۔ UPA کی صدر نشین خراب موسم کی وجہ سے 1 گھنٹے کی تاخیر سے کشن گنج پہنچی۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نئے مرکز کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے سنگ بنیاد رکھنے سے قبل چیف منسٹر بہار نتیش کمار سے بھی بات کی۔ آندھرا پردیش مقننہ کے دونوں ایوانوں نے ندائی ووٹ کے ذریعے آندھرا پردیش کی تنظیم جدید بل 2013 کو مسترد کر دیا۔ یہ بل علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے مرکز نے روانہ کیا تھا۔ اس طرح کانگریس پارٹی کی ریاستی حکومت کی جانب سے منفی نوعیت کے اقدام کے نتیجے میں پارٹی ہائی کمان کو شدید خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ارکان مقننہ کے احتجاج کے درمیان قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے پریسائڈنگ آفیسرز نے بل کو مسترد کرنے کے لیے منظور کی گئی سرکاری قرارداد کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مقننہ کے دونوں ایوانوں کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اسپیکر اسمبلی این منوہر نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کی پیش کردہ قرارداد کو منظور کرنے کا اعلان کیا، جبکہ صدر نشین کونسل اے چکراپانی نے ریاستی وزیر سی رام چندریا کی پیش کردہ قرارداد کو منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے اپنی قرارداد میں صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی پر زور دیا کہ وہ بل کو پارلیمنٹ روانہ نہ کریں، کیونکہ پارلیمنٹ ریاست کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ تشکیل دینا چاہتی ہے، تاہم اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر اتفاق رائے کا فقدان ہے۔ ریاست کی تقسیم دونوں خطوں کے لیے لسانی اور ثقافتی پہلو سے تباہ کن ثابت ہوگی۔ معاشی اور انتظامی گنجائش کے لحاظ سے اس کی تقسیم ممکن نہیں ہے۔ TRS کے سربراہ چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا کہ آئندہ 15 دن میں نئی ریاست تلنگانہ وجود میں آ جائے گی اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں تلنگانہ بل منظور ہو جائے گی۔ تلنگانہ بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ وہ کل نئی دہلی روانہ ہو رہے ہیں اور 15 دن بعد علیحدہ تلنگانہ ریاست کے حصول کے ساتھ واپس ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آندھرا پردیش ریاست سے نئی دہلی روانہ ہو رہے ہیں اور واپسی تلنگانہ ریاست میں ہوگی۔ چندر شیکھر راؤ نے پرعزم انداز میں کہا کہ آئندہ عام انتخابات 2 ریاستوں تلنگانہ اور سیماندرا میں ہوں گے اور کوئی بھی طاقت تلنگانہ ریاست کی تشکیل کو روک نہیں پائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث کی تکمیل کے بعد دہلی حکومت کے اعلیٰ قائدین سے ان کی بات چیت ہوئی، جنہوں نے یقین دلایا کہ تلنگانہ ریاست کے قیام میں مرکز سنجیدہ ہے اور پارلیمنٹ کے 5 فروری سے شروع ہونے والے اجلاس میں بل پاس کر لیا جائے گا۔ KCR نے مرکزی قائدین کے حوالے سے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کا عمل آئندہ 10 تا 15 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا نے واضح طور پر کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کا خواب پورا ہوگا، کیونکہ صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے روانہ کردہ آندھرا پردیش تنظیم جدید مسودہ بل 2013 پر مباحث کی تکمیل کے بعد مقررہ مدت میں بل دوبارہ مرکزی حکومت کو بھجوانے کی ہماری کوشش کامیاب ہوئی۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی میں تلنگانہ مسودہ بل کو مسترد کرنے اور اس بل کے خلاف چیف منسٹر کی جانب سے پیش کردہ تحریک کو ندائی ووٹ منظور کر لیے جانے کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے دامودر راج نرسمہا نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے دریافت کیا کہ آیا تمہاری راجدھانی کون سی ہے، اور کہا کہ اب چیف منسٹر کی ڈرامہ بازی مکمل ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کرن کمار ریڈی نے اپنے ذاتی و سیاسی مفادات کے لیے بہت کچھ ڈرامہ بازی کیے ہیں۔ جو ہندوستانی ہجرت کرتے ہوئے امریکہ، برطانیہ، مشرق و سطح جاتے ہیں وہ NRI ہو جاتے ہیں، اور یہ NRI 2 قسم کے ہیں، ایک جن کو اپنے ملک، قوم، ملت اور خاندان کی فکر ہوتی ہے، وہ فکر مند رہتے ہوئے خدمات انجام دیتے ہیں۔ دوسرے قسم کے NRI اپنے آپ کو نان ریٹرن انڈین سمجھتے ہوئے ملک، قوم سے بے خبر زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر فصیح الدین علی خان ایک ملی جذبہ رکھنے والے ایسے NRI ہیں جو لندن میں مقیم رہتے ہیں، حیدرآباد اور اضلاع کے مسلم طلباء کے لیے فکر مند ہیں اور گزشتہ 14 برسوں سے اسکالرشپ کے ذریعے طلباء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر سیاست نے حبیب حسین جگر ہال میں انڈو برٹش مسلم ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی اسکالرشپ کی تقسیم کے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ حیدرآباد دنیا بھر میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے جو اپنی شرافت اور
तहजीब से जाना जाता है। लंदन में डॉक्टर फसीउद्दीन की मेहमान खुसूसी और कदरदानी के हवाले से कहा कि इनमें अपनायत जाहिर होती है। वो जो 25-25 तलबा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आइंदा साल से इदारे सियासत इसमें निस्फ हिस्सा अदा करते हुए इसको दुगना कर देगा और 25 के बजाय 50-50 तलबा को 1.5 लाख की रकम 3 लाख कर दी जाएगी। आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट इसको अदा करेगा। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पीछे हैं। वालिदैन अपने लड़कियों की तरह लड़कों पर भी खुसूसी तवज्जो दें। आंध्र प्रदेश की शरह ख्वानदगी को 100% केरला की तरह करने के लिए हम सरगर्म हैं। डॉक्टर फसीउद्दीन अली खान चेयरमैन इंडो ब्रिटिश मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन ने खैर मकदम करते हुए स्कॉलरशिप के अगराज व मकासद को पेश किया और कहा कि एक तरफ इस स्कॉलरशिप में जहां तलबा की हौसला अफजाई होगी, वहीं इनके तालीमी मुजाहरे की मुसल्लिमा हैसियत मानी जाएगी। इससे तलबा में तरगीब होगी और आइंदा भी ऐसा मुजाहरा जारी रख सकते हैं। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली की जानिब से तेलंगाना बिल के खिलाफ सरकारी करारदाद की मंजूरी को एक तमाशा करार देते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत अजीब व गरीब है, क्योंकि मरकजी हुकूमत रियासत की तकसीम चाहती है और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी रियासत को मुत्तहिद रखना चाहते हैं। मजलिस मौजूदा हालत में तेलंगाना बिल को कबूल नहीं करेगी और पार्लियामेंट में तरमीमात पेश करेगी। असदुद्दीन अवैसी रेड हिल्स प्लेग्राउंड पर एक जलसे आम से खिताब करते हुए ये बात कही। दुनिया में ख्वातीन का मुकाम इस वक्त बुलंद व बाला होता है जब वो अपनी खूबसूरती को पर्दे में रखे रखती है। ख्वातीन को मजहब इस्लाम में पर्दा करने का हुक्म दिया गया है ताकि गैर महरम आदमी की नज़र इनकी खूबसूरती पर ना पड़े। इसलिए मुस्लिम लड़कियां और ख्वातीन बुर्क़े का एहतमाम करते हैं। चार मीनार के करीब मौजूद शहरान मार्केट बुर्क़ा सनत के लिए हैदराबाद में अहम मुकाम की हामिल हो गई है। गुज़िश्ता चंद बरसों से यहाँ पर बुर्क़े के ताल्लुक से खासी तब्दीली आई है और इस बाजार में बुर्क़ा सेल करने वाली कई दुकानें वजूद में आई हैं, जबकि शहरान मार्केट की दीगर दुकानों में बैरून मुल्क की कई अशिया फरोख्त की जाती है। एक तरफ बुर्क़ों की फरोख्त में काफ़ी इजाफा हुआ है तो दूसरी तरफ नए नए डिज़ाइन बाजार में पेश किए जा रहे हैं। कॉलेज की तालिबात बदलते फैशन के साथ बुर्क़ों को भी बदलते रहते हैं, लेकिन इसका मुनफी असर गरीब तालिबात पर होता है। गरीब लड़कियां महंगे फैशन के बुर्क़े इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। मुस्लिम ख्वातीन के लिए तैयार किया जाने वाला बुर्क़ा अब फैशन में तब्दील हो गया है। एक खातून के मुताबिक इस्लाम में बुर्क़ा मुस्लिम ख्वातीन का यूनिफॉर्म होता है। एक मुकाम पर कई ख्वातीन जमा हो तो हर किसी का बुर्क़ा एक जैसा होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी किसी को भी बुरी नज़र से ना देखे। बुर्क़े अगर यूनिफॉर्म की तरह होंगे तो आदमियों को लड़कियां और ख्वातीन बहन और माँ की तरह दिखाई देंगी, जिसकी वजह से शर से हर कोई महफूज रहेगा। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बुर्क़ा सिर्फ मुस्लिम ख्वातीन ही इस्तेमाल नहीं करती बल्कि गैर मुस्लिम ख्वातीन भी इस्तेमाल करती हैं। बुर्क़ापोश ख्वातीन शहर में ऐसे मुकामात पर नज़र आ रही हैं जहां इज्जतदार लड़कियां जाना पसंद नहीं करती। हैदराबाद के कई मुकामात पर बुर्क़ापोश ख्वातीन को ऐसे हरकत और अमल करते हुए देखा जा रहा है जहां ये सवाल पैदा होता है कि क्या हकीकत में बुरे काम अंजाम देने वाली बुर्क़ापोश ख्वातीन मुसलमान हैं या नहीं। जो भी हो, हर हाल में बुर्क़े का एहतराम ज़रूरी है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।